باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جماعت ہشتم، آج ہم صبر و تحمل کا جو ہم نے ٹاپک عنوان شروع کر رکھا تھا اس کا دوسرا حصہ تحمل پڑھنے جا رہے ہیں۔ تحمل کے معنی ہیں برداشت کرنا۔ ہینڈ آؤٹس آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ تحمل کا کیا معنی ہے؟ تحمل کے معنی ہیں برداشت کرنا، یعنی دشمن کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف، گستاخی اور ضرر کو برداشت کرنا، زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا اور مسلسل آگے بڑھنا۔ ٹھیک ہے، تحمل کے کیا معنی ہیں؟ برداشت کرنا۔ صبر کے معنی کیا تھے؟ خود کو قابو میں رکھنا۔ اوپر ہم نے ایک آیت پڑھی تھی اور اس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑے سے ڈر سے، بھوک سے، مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے کسی حد تک آزماتا ہے کہ ہم ان حالات میں کیا اپنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی آزمائش پر پورے اترے ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اسی طرح تحمل کیا ہے؟ خود کے اندر ایسی برداشت پیدا کرنا کہ اگر ہمیں اپنے دشمن کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کو ممکنہ حد تک برداشت کرنا، لیکن اگر وہ ہمارے تشخص کو نقصان پہنچا رہی ہے، ہماری قوم کو تکلیف پہنچا رہی ہے اور برداشت کرنے کے باوجود ظلم جو ہے وہ نہیں رک رہا، تو پھر اس کو بزور بازو اس کو روکنا ہے، پھر اس کو طاقت سے روکنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے برداشت کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی گستاخی کر دی ہے، کچھ حالات ایسے آئے ہیں کہ اس نے آپ کے شامل حال بات نہیں کی، آپ کے مخالف بات کر دی ہے، تو ان حالات میں بھی اس وقت بھی اس جو ڈیفرنٹ رائے ہے اس پر قابو رکھنا ہے، یعنی اس کو برداشت کرنا ہے، اور ضرر کو برداشت کرنا، یعنی ہم پر کوئی دکھ آیا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کو بھی برداشت کرنا ہے، یعنی کہ زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات کا مردانہ وار یعنی کہ بہادری سے مقابلہ کرنا ہے، اور اس مقابلہ کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں مسلسل آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے حالات کو قابو میں نہیں رکھ پاتے اور گھبرا جاتے ہیں تو وہ ناکام لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اور پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتی ہوں۔ میری اپنی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا، تین واقعے ایٹ اے ٹائم ہوئے۔ وہ یہ کہ 2011 میں دسمبر 2011 میں میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، رؤف شہزاد اس کا نام تھا۔ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ وہ تکلیف ابھی برداشت نہیں ہو پا رہی تھی کہ ابھی چوتھا دن تھا کہ میں چنیوٹ میں رہتی تھی، تو وہاں گھر میں چوری ہو گئی۔ یعنی ایک طرف کس چیز کا نقصان ہوا؟ میرے بھائی یعنی میری جان کو نقصان پہنچا، میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا۔ دوسرا نقصان کیا ہوا؟ گھر سے چوری ہو گئی اور جتنا بھی سونے کے زیورات تھے یا چیزیں تھیں اس پہ کافی حد تک وہ لے گئے۔ وہ بھی صبر کا مقام تھا کہ صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد جب میں گھر آئی تو ان حالات کو شاید صبر کرتے کرتے میرے جسم کے اندر ایک بیماری پال رہی تھی، وہ بھی ابھر آئی، اور وہ تھی پتے کا درد شروع ہوا، اور پھر مجھے اس کا آپریشن کرانا پڑا۔ یعنی اس طرح مجھے اپنی جان کو پر بیماری بھی سہنا پڑی، اور یہ تینوں چیزیں، تینوں نقصان، تینوں تکلیفیں مجھے ایک ہی وقت میں تقریباً 10 یا 15 دن کے اندر یہ برداشت کرنا پڑی۔ کیا اگر میں ان چیزوں کو برداشت نہ کرتی تو زندگی کو چھوڑ کے بیٹھ جاتی؟ کیا مال کو سب کچھ سمجھ لیتی کہ یہ سب کچھ ہے، یا جان کو سمجھ لیتی کہ یہ سب کچھ ہے، اب میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی؟ بلکہ زندہ لوگ ہی ان تکلیفوں پر قابو پاتے ہیں اور پھر اللہ کے اچھے بندے بن جاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ نقصان ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کسی قسم کا بھی کوئی ضرر، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میں اپنے بندوں کو پورا اس کا اجر دوں گا۔ تو جو چیز اللہ کی طرف سے اجر کی مستحق ہو جائے اس میں دنیاوی فائدہ وہ جو ہے وہ پس پشت ڈال دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، آپ کو بھی
مشکل حالات میں قابو پانے، تنگی ترشی اور بیماری میں خود کو قابو میں رکھنے اور اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے دیکھیں کہ ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام کے پھیلانے میں کس قدر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پایہ استقلال میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت سے متعلق پیج نمبر 19 پر آپ دیکھیے، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ مصیبت اور مشکل میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے ایک اہم کام یہ لگایا کہ وہ اسلام اور قرآن کا پیغام عام کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا کام 23 سال کے عرصے میں مکمل کیا، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سال کے تھے؟ 40 سال کے تھے کہ آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی، اور آپ 63 برس کے ہوئے کہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے، تو یوں لگ بھگ 23 سال بنتے ہیں، جو 22 سال کچھ مہینے اور کچھ دن پر مشتمل ہے۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی استقامت دکھاتے ہوئے بہترین کردار ادا کیا اور اس چھوٹے سے عرصے میں اسلام کا بول بالا کر دیا، پوری دنیا تک اسلام کو پھیلا دیا، اور ایسا کرنا صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کا نتیجہ ہے۔ اس میں چند ایگزامپلز آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے یہاں کتاب میں دی گئی ہیں، کچھ انشاءاللہ میں بھی اضافہ کروں گی تاکہ آپ کو اس کی مزید اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اس کام کی تکمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی تکالیف سے دوچار ہونا پڑا۔ اپنا آبائی شہر مکہ چھوڑنا پڑا۔ آپ کو پتہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کس قدر دکھ والے اور تکلیف والے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ اس سے پہلے کے حالات کا بھی ابھی میں ذکر کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا تھا تو ان کا دل کس قدر برا تھا، اس قدر کہ اپنا گھر چھوڑنا، جہاں انسان پیدا ہوا ہوتا ہے، اس سے محبت اللہ نے ہماری سرشت میں رکھی ہے، وہاں اس کو چھوڑنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ بہت مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر نکلے تو مکہ کی طرف نظر دوڑائی اور فرمایا کہ اے مکہ، تو مجھے بہت پیارا ہے، لیکن تمہارے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے، یعنی کہ خود اپنے شہر کو مخاطب کیا۔ تو محبت جو ہوتی ہے شہروں سے، ملکوں سے، وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو بہت دکھ کا یہ وقت تھا۔ اس سے پہلے اگر آپ کو میں بتاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر جو تکالیف آئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر میں بیان کروں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور آپ زاروں قطار رونا شروع ہو جائیں کہ ایسے حالات میرے نبی کے ساتھ پیش آئے، ایسی باتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہنا پڑیں، پھر ہمارے لیے یہ دین اسلام کو ترقی دی گئی، دین اسلام کو پھیلایا گیا، پھر بھی انہوں نے اپنے کام کو نہیں چھوڑا۔ اس میں آپ کو آگے طائف کا واقعہ بھی آئے گا، اس میں بھی بتاتی ہوں، شیب ابی طالب کا واقعہ آئے گا، اس کا بھی بتاتی ہوں، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر کیسے جب آپ نے لوگوں کو معاف کیا تو ان میں کیا حالات پیش آئے اس کے بارے میں بھی بتاتی ہوں۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ہر کوئی آپ کا دشمن ہو گیا سوائے چند لوگوں کے، اور ان لوگوں میں بھی آپ کے بہت قریبی لوگ، باقی لوگوں نے آپ کی زندگی کو تنگ کر دیا، آپ کے صحابہ پر بھی زندگی کو تنگ کر دیا، یہاں تک کہ خون بہے، یہاں تک کہ لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا، لوگوں کو مارا پیٹا گیا، تکلیفیں دی گئیں، اذیتیں دی گئیں۔ کون سا ظلم، کون سا ستم ایسا باقی بچا تھا جو کہ کفار نے نہ کیا ہو؟ اور آپ کو پتہ ہے جو اسلام میں پہلا قتل ہوا تھا حضرت سمیہ کا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اندام نہانی کے اندر تیر مار کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے خاوند حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ہاتھ اور پاؤں میں رسیاں باندھ کر 4 مخالف سمتوں میں جانے والے اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور وہ اونٹ چاروں سمت جب گئے تو ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے۔
اور انہوں نے اپنا اسلام نہیں چھوڑا، اتنی تکلیف سہ لی، آخر دم تک کفار کہتے رہے کہ ابھی بھی اب کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، ابھی بھی واپس لوٹ آؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن ان بندہ حق نے اپنی بندگی کا حق ادا کر دیا اور اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تو وہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی تعلیم سے ایسے لوگ پیدا ہوئے، تو انہوں نے کیسے مثالی کردار ادا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی کاہن کہا گیا، کبھی لوگوں کو ورگلانے والا کہا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کے اس راستے سے نہیں روکا، آپ نے ہر طریقے سے اپنے آپ کو اسلام کی راہ پر لگا دیا۔ آگے ذکر ہے شیب ابی طالب کا۔ شیب کہتے ہیں گھاٹی کو، ابی طالب یعنی حضرت ابو طالب کی گھاٹی۔ یہ وہ واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تمام خاندان والوں کو حضرت ابو طالب کا ایک مقام تھا، ان کی گھاٹی تھی، وہاں پر قید کر دیا گیا، ان سے ہر قسم کا رابطہ ختم کر دیا گیا، اور اس رابطے میں، اس قید میں آپ کو 3 سال تک رکھا گیا۔ یہ تقریباً 7 نبوی کو شروع ہوا تھا اور 10 نبوی تک یہ جاری رہا، یعنی نبوت کے 10ویں سال تک۔ اور جب 10واں سال ہوا تو اس سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی، اور وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور وہ کیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال۔ اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن کا سال قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دکھ اور تکالیف کے موقع پر آپ کو ایک بہت بڑی اور بھی سعادت عطا فرمائی۔ وہ سعادت تھی معراج پر لے کے جانا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھوں کا جو مداوع کیا گیا وہ یقیناً کسی اور نبی کے حصے میں بات نہیں آئی۔ تو ان 3 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو، خاندان کو بہت تکلیفیں سہنا پڑیں، اور فاقہ کشی کی یہاں تک نوبت آئی کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا تو چمڑا ابال کر اسے پیا جاتا تھا، اور بچے بلک بلک کر روتے تھے، اور ان رونے کی آوازیں پورے مکہ شہر میں جاتی تھی، لیکن ان لوگوں کو ترس نہ آتا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف میں آگے انہوں نے اپنی دعوت کا کام جو ہے پھیلایا، تو اپنے شہر سے باہر طائف میں گئے، تو طائف جو ہے وہ اس وقت وہاں کے لوگ بھی اسی طرح آنکھوں پہ پٹی ان کی بندھی ہوئی تھی، انہوں نے بھی تبلیغ میں اسی طرح روڑے اٹکائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے، جسم اطہر سے خون بہنے لگا، اور خون بہتا بہتا آپ کے پاؤں سے باہر جانے لگا۔ حالات ایسے ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شرارتی لڑکوں کو لگا دیا گیا، جو پتھر مارتے اور طنز کرتے اور آوازیں کستے کہ آؤ ہمیں اسلام کی دعوت دو، ہم ضرور قبول کریں، تم ہو کون؟ یعنی ایسے باتیں کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف شہر سے باہر بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کہیں تو ہم ان کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان، طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے کسی قسم کی بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان کی آئندہ نسلوں میں اسلام کو قائم رکھنا، ان کی آئندہ نسلوں تک ہدایت دینا، اور پھر واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو ہدایت دی اور یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا فرما دیتے اور اس وقت وہی عذاب آ جاتا تو پھر اس عذاب سے ان کو کوئی نہ بچا پاتا۔ لیکن ہمیشہ اچھے کی امید رکھتے ہوئے کسی حد تک اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، انہیں زخمی کیا گیا، یہاں تک کہ جوتے خون سے بھر گئے۔ یہ ریڈنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پیشکش بھی کی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو ان کافروں کو تباہ کر دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میں نے واقعہ اوپر بیان کیا وہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے میرے رب، ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور پہچانتے نہیں، یہ ابھی حق کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو ہدایت عطا فرما۔
فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنی زندگی میں کون سی ایسی تکلیف ہے جو ابھی تک بھی یاد ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت تکلیف دہ مرحلہ تھا یا لمحہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، 2 مواقع ہیں۔ ایک سفر طائف ہے جو میں نے ابھی اوپر ذکر کیا، جب لوگوں نے مجھے لہو لہان کر دیا، میری بات پر توجہ نہیں دی اور مجھے اپنے شہر سے نکال باہر کیا، وہ لمحہ مجھے انتہائی تکلیف دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ لمحہ جب فتح مکہ کے موقع پر میرے 2 لوگ، ایک ابو سفیان جو کہ اپنی باتوں سے مجھے زخمی کرتا تھا اور وہ مجھے کبھی شاعر کہتا، کبھی جادوگر کہتا، کبھی کاہن کہتا، اس کی تکلیف مجھے نہیں بھولتی، اس کے الفاظ مجھے نہیں بھولتے۔ اور جب وہ لوگ، اور ان میں دوسرے ہیں عبداللہ بن ابی، جس نے کہا تھا یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا ہے اور ایک چچا زاد بھائی ابو سفیان جو ہیں۔ جب یہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم معافی کے خواستگار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف نہیں فرما رہے تھے۔ لیکن جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ تو دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، چنانچہ یہ تو آپ کے اپنے ہیں، ایک خالہ کا، ایک پھوپھی کا بیٹا ہے اور ایک چچا کا بیٹا ہے، تو آپ ان دونوں کو معاف فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان دونوں کو معاف فرما دیا، یعنی کہ اپنے ذاتی غصے کو پھر بھی قابو میں کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور یہ عبداللہ بن ابی وہ شخص تھا جس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے یہ کہا کہ اگر آسمان سے 4 فرشتے ہاتھوں میں 4 پرچے لے کر حاضر ہوں اور اس میں اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کا ذکر ہو تو میں پھر بھی آپ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ یعنی وہ کہتے ہیں مجھے وہ الفاظ بھولتے نہیں ہیں مجھے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سربلندی اور اشاعت کے لیے بدر و حنین، یعنی غزوہ بدر، غزوہ حنین، بدر کے بعد غزوہ احد آ گیا، غزوہ خندق آ گیا، غزوہ خیبر آیا، پھر حنین، احد و احزاب میں دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ اگرچہ ہم نے یہ جنگ جو تھی جیت لی تھی، لیکن ان نقصانات کے باوجود مسلمان، ان کی قوت مکہ اور اس کے اطراف میں بڑھتی چلی جا رہی تھی اور کافروں پر مسلمانوں کی ہیبت بیٹھتی جا رہی تھی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سربلندی اور کفر کو مٹانے کے لیے ان تمام تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ یعنی غزوہ خندق کے موقع پر بھوک اور تکلیف اس قدر ستاتی تھی کہ اگر لوگوں نے اپنے پیٹ پر 1 پتھر باندھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے اور کام لوگوں کے شانہ بشانہ اسی طرح مزدوروں کی طرح کیا، خود مٹی کھودتے اور اس پر صبر کرتے اور اپنے حصے کی خندق خود کھودی، اور صحابہ کی پیشکش کو بھی قبول نہیں فرمایا کہ نہیں میں اپنے حصے کا کام خود کروں گا، اور ان حالات میں بھی خود کو قابو میں رکھا، لیکن کفر کی، دین کی سربلندی کو برقرار رکھا اور کفر کو مٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور ان تکالیف پر صبر کیا۔ یعنی یوں سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی تمام کی تمام کیا ہے؟ صبر، اور دوسری کیا ہے؟ شکر، کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اور انشاءاللہ میں ان مشکل حالات میں اگر آج اپنے آپ کو قابو کر لوں گا تو میرے اللہ کی طرف سے دیا گیا جو کام ہے وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا، اور اللہ کی مدد ساتھ شامل تھی۔ یعنی کہ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجری دور، ہجرت کے بعد کا دور شروع ہوتا ہے، تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ جہاد کریں۔ اب جتنا برداشت کرنا تھا وہ کر لیا، اب منہ توڑ جواب دینے کی باری آ چکی ہے۔ چنانچہ بدر و احد اور احزاب اور حنین
جتنی بھی یعنی غزوات ہوئے ان میں منہ توڑ جواب دیا گیا، اور ہر غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد کم اور کفار کی تعداد بہت زیادہ ہونے کے باوجود مسلمانوں نے مستقل مزاجی سے کام لیا، تکالیف کو برداشت کیا اور اسلام کی سربلندی کے لیے جٹے رہیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حالت میں یعنی پیارے بچوں، آپ کو اس چیز پر یہ پورا سبق پڑھنے کے بعد یہ بات توجہ میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور زندگی کے ہر میدان میں ہر قسم کی تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اسی میں انسان کی عظمت ہے کہ وہ بیٹھا نہ رہے بلکہ مسلسل چلتا رہے، مسلسل اپنی حکمت، اپنی کوشش، اپنی عقل کا استعمال کرے اور اپنے آپ کو چلاتا رہے۔ یعنی اس میں علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر گر زندوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مصرع ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر گر زندوں میں ہے، اور اس طرح ہی ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیے گا اور بہت سارا پیار، بہت سی دعائیں آپ کے شامل حال۔ اللہ حافظ۔